السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار والا تبارک دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت جو ہے سب سے افضل عمل ہے۔ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور رمضان واعظمها حرمت ذو الحجہ، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت اور عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حافظ الکتابین یعنی بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور تورات شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، پس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کی ابتدائی 10 دن جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، عشرہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یعنی اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم یاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ عظیم صحابی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ میں جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں
ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اب غور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، عام دنوں کی نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ سبعۃ ضعف، ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا نیکی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، عبادت کے دنوں میں اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن عشرہ ذو الحج ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے، غور فرمائیے کیسے پیارے اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس جگہ کی نیکی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی ان مبارک ایام میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں میں فرض نماز ادا کرنا عام دنوں کی فرض نمازوں سے زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ۔ ان دنوں کی نفل عبادت عام دنوں کی نفل عبادت سے افضل ہے، ان دنوں کی نفل روزے عام دنوں کے نفل روزوں سے افضل۔ عشرہ ذو الحج میں نیکی کی دعوت دینا عام دنوں میں نیکی کی دعوت دینے سے بھی افضل ہے۔ عشرہ ذی الحج شریف میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقے کرنے سے افضل، عشرہ ذو الحج میں ذکر اللہ کرنا عام دنوں میں ذکر اللہ کرنے سے افضل ہے۔ اس 10 دنوں کے اندر ماں باپ کی زیارت کرنا عام دنوں میں ماں باپ کی زیارت کرنے سے افضل، عشرہ ذی الحج شریف میں تلاوت کرنا عام دنوں میں تلاوت کرنے سے افضل۔ الغرض کوئی بھی نیکی ہو وہ عشرہ ذی الحجہ میں کی جائے تو عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ فضیلت بھی ہے، اللہ پاک کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے، اور اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور یہ قربانی کے ایام بھی چل رہے ہیں، مختصر سا ہم قربانی کے متعلق بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی جو ہے کس پر واجب ہے؟ ذوالحجۃ الحرام میں کی جانے والی ایک اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہوں، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب بھی ہوں، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے،
ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے جو قربانی کرتے ہیں نا، وہ جو ہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس پیاری پیاری سنت کو ادا کرنے کی عبادت کی غرض سے جو قربانیاں کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہر بال کے بدلے میں اس کا ثواب اجر ملتا ہے۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا، ما عمل آدمی فی ھذا الیوم افضل من دم یحرق، یعنی آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو جو بقرعید کا دن ہوتا ہے، اس دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بڑھ کر کے عمل ہے نہیں، بس قربانی کرنا یہ افضل عمل ہے اس دن۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک یہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوشی سے قربانی کرنی چاہیے، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، خوشی سے قربانی کرنا چاہیے، اس کی بات الگ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا جو میں نے ابھی ذکر کی کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے، اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو، وہی درست ہوتی ہے۔ ایسے کوئی جو ہے اسی طریقے سے اپنے روز جس طریقے سے گوشت خریدتے ہیں، ایسے کہ چلو کہ میں 10-20 کلو گوشت خرید لیتا ہوں اور وہ صدقہ کر لیتا ہوں، یہی قربانی ہو جائے گی، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طریقے سے کیا تھا اس کو نقل کو پورا کرنا ہے، تب جا کر کے قربانی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس طریقے سے یوں کوئی گوشت خرید کر کے صدقہ خیرات کر دے تو یہ تو عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قربانی اسی کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے خون بایا، اس طریقے سے جو ہے خون بایا جائے اور سنت ابراہیمی کو ادا کیا جائے، اس کا نام قربانی ہے، اس کے مطابق ہو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کریں، ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑتے۔ بعض دن پہلے میرے پاس آیا تھا کہ بھی تم جو ہے جانور کی اس طریقے سے بکرا کاٹتے ہو تو یہ جو ہے کسی کی ہتیا ہوئی تو ایسا کیا کرو کہ کیک کا بکرا بنا کر کے کاٹ دیا جائے، ہاں جو ہے یہ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہی کرنی ہے تو کیک کا بکرا بنا کر کے اس کو کاٹ دیا جائے۔ میں اللہ اکبر، جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہم دین سمجھنے لگے ہیں کیا؟ ہاں دین تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ تمہارے ہر بال کے بدلے میں جو ہے نیکی ہے، تو نیکی تو وہی ہے جو حضور علیہ السلام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور سنت ابراہیمی ادا تب ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیہ کانت لہ حجابا من النار، یعنی جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، رکاوٹ بن جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیں، ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اے عاشقان رسول غور طلب بات ہے، گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے نا، انسانی گناہ کرتا ہے یار، کوئی انسانی کرتا، فرشتے تو پاک ہیں، انسانی گناہ کرتا ہے، جانور تو جو ہے مکلف ہی نہیں ہے تو گناہ نہیں کرتے، مگر دیکھیے انسان کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے، غور طلب بات ہے۔ جانور تو وہ مکلف ہیں، وہاں تو بات ہی نہیں ہے، گناہ انسان کرتا ہے، کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا گاہ لگاتے ہیں، جانور کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے بلکھنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ناداں تو تالیاں بھی بجا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تالیاں بھی بجاتے ہیں، یہ تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے، یہ جانور تو وہ ہے جو اپنے رب کریم کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس کا احسان مانیں اور اس کی خوب عزت کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے